الله الرحمن الرحيم. حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھ کو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول دیے ہیں، کچھ ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری اپنی مان کر میرے اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے اوپر زندگی گزار کر میرے پاس میں کامیاب بن کر آئے، میرے پاس کامیاب بن کر لوٹے۔ قرآن پاک کی مختلف آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ مجھ کو آپ کو اپنی طرف واپس لوٹنے کے لیے کہتے ہیں، اور میں نے اور آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور یہ بات بہت مشہور ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مجھ کو آپ کو ترغیب دی گئی ہے کہ جیسے ہی کسی کے انتقال کی خبر سنو اور کوئی غم کی بات سنو، کوئی غم کی خبر سنو، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو آپ کو ترغیب دی ہے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کو۔ یہ انا للہ ہے کیا؟ انا للہ ہے ہی یہ کہ کوئی انتقال کر گیا تو اس کے انتقال کے اوپر یہ کہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ کوئی واقعہ پیش آ گیا، یہاں تک کہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میرے اپنے روپیے اور پیسے میں نے اس جیب کے اندر رکھے ہیں اور پتہ نہیں وہ پیسے کہاں پر چلے گئے، میں نے جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو میرا جیب مجھ کو خالی نظر آ رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ تم کو تھوڑا سا دھچکا لگا ہے، اس دھچکے کے اوپر بھی تم یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند لمحوں کے لیے اور چند ساعات کے لیے جو تکلیف ایمان والوں کو پہنچتی ہے، اللہ اس پر بھی ایمان والوں کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی چیز غم کے اعتبار سے مجھ کو آپ کو تکلیف دینے کے اعتبار سے پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پاک مجھ کو آپ کو پڑھنے کا حکم دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں، ایک جگہ ارشاد فرماتے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہم تمہیں چھوٹی موٹی تکلیفوں میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ہم تمہیں اس لیے تکلیفوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ تکلیفوں کو سہ کر، مشقتوں کو برداشت کر کر تم سدھر جاؤ اور کامیاب بن کر ہماری اپنی طرف واپس لوٹو۔ میری آپ کی زندگی کا خلاصہ ہی یہی ہے۔ مجھ کو آپ کو زندگی ہی اس لیے دی گئی ہے کہ میں اور آپ خوبصورت زندگی گزار کر اللہ کی طرف کامیاب بن کر لوٹیں۔ اللہ چاہتا ہی یہی ہے۔ اللہ نے ضابطے اور اصول اسی لیے بنائے کہ کامیاب بن کر میرے اپنے دربار میں آئے، کامیاب بن کر موت کے راستے سے میرے سامنے کھڑا ہو، میرے اپنے بتائے ہوئے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر یہ عمل پیرا ہو، اور یہ مجھ کو راضی کر کے میرے اپنے سامنے سرخ رو بن کر کھڑا ہو، یہ پشیمان نہ ہو، یہ نادم نہ ہو، یہ شرمندہ ہو کر میرے سامنے کھڑا نہ رہے، یہ حسرتوں کے ساتھ میں میرے سامنے کھڑا نہ رہے، بلکہ سرخ رو ہو کر، کامیاب ہو کر۔ اللہ نے مجھ کو آپ کو جگہ جگہ پر موقع موقع سے
اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن کیسے زندگی گزارنا ہے یہ بتایا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ پورا کا پورا قرآن کریم الحمدللہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک، یہ سارا کا سارا قرآن کریم میرے آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اردو کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بار بار استعمال ہوتا ہے، اچھا لفظ ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس میں لائٹ نہیں تھی، مرکیوری نہیں تھی، ٹیوب لائٹ نہیں تھے، ٹارچ نہیں تھی، تو لوگ مشال لے کر، جس کو میرے آپ کی زبان میں یہ کہیں گے کہ آگ کا ایک ٹیبا لے کر، لکڑی کا بنا کر بڑا سا، اس کو لے کر چلا کرتے تھے اور اسی کی روشنی میں اپنے راستے طے کیا کرتے تھے۔ مشال، اس کو اردو میں کہتے ہیں مشعل راہ، راستے کی مشعل، جس سے راستے کے اندھیرے اجالوں کے اندر تبدیل ہو جائے، اندھیرے چھٹ جائے۔ قرآن کریم یہی تو کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ قرآن کریم ہے ہی ایسی کتاب کہ یہ تم کو اندھیریوں سے نکالتا ہے، ظلمات سے نکالتا ہے، تنگیوں سے نکالتا ہے اور روشنی کے اندر لاتا ہے، نور کے اندر لاتا ہے، تمہاری اپنی زندگیوں کو نورانی بناتا ہے، تمہاری اپنی زندگیوں کو منور کرتا ہے۔ یہ مشعل راہ ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، انسانیت کے لیے ایک گائیڈ ہے، انسانیت کے لیے ایک رہبر ہے، انسانیت کے لیے قائد ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں مجھ کو آپ کو جگہ جگہ موقع پر موقع بدلاتی ہے، سکھلاتی ہے کہ کیسے انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ تمہاری راتیں کیسی ہو، تمہارے دن کیسے ہو، تمہارا اپنا مجمع میں بیٹھنا کیسے ہو، تمہاری تنہائی کی زندگی کیسے ہو، تمہارا اپنا خوشی کا موقع کیسا ہو، غم کا موقع کیسا ہو۔ یہاں تک بتلایا گیا جو میری آپ کی باتیں چڑھ رہی تھی کہ تمہارا اپنا جمعہ کا دن کیسا ہو، تمہارا اپنا جمعہ کا دن کیسا ہو، عید الفطر کا دن کیسا ہو، عید الضحیٰ کا موقع کیسا ہو، تمہارے لیے کوئی واقعہ پیش آ جائے وہ واقعے کا دن تمہیں کیسے گزارنا ہے یہ بتایا گیا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ میں نے اور اپنی ان ساری تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ یہ ساری تعلیمات میں نے اور آپ نے بالا اطاق پر رکھی ہوئی، ان ساری تعلیمات سے مجھ کو آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ کسی نے کہا ہے نا زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈالا ہوا، ہر جگہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ کو آپ کو تنہا چھوڑا گیا، مجھ کو آپ کو اکیلا چھوڑا گیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی مجھ کو آپ کو بتلائی گئی ہے، مجھ کو آپ کو ترغیبات ہے، مجھ کو آپ کو ہدایات ہے، میرے آپ کے لیے رہنمائی ہے، رہبری ہے، بتایا گیا مجھ کو آپ کو۔ لیکن اللہ معاف کرے میں نے اور آپ نے ان ساری تعلیمات کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یتیم بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو بے سہارا بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو بے آسرا بنایا ہوا ہے۔ ایک انسان رات میں سوتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت میں دعا پڑھا کرتے تھے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، کوئی جائے نجات نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کہیں پناہ نہیں، کہیں آسرا نہیں، کہیں ٹھکانہ نہیں سوائے تیری ذات کی۔ میرا آپ کا حال ایسے ہی ہو گیا، میرا اپنا حال ایسے ہی ہو گیا۔ ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں کہ ساری تعلیمات میرے آپ کے پاس میں ہیں، ساری رہبری میرے آپ کے لیے ہے، ساری ہدایات میرے آپ کے لیے ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو رواج کے حوالے کیا، رسم کے حوالے کیا۔ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر زندگی گزارنا شروع کیا۔ میں نے اور آپ نے اڑوس پڑوس پہ نگاہیں ڈالی، جن کی صحبتیں ہیں ان کی صحبتوں کو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے ان صحبتوں کے حوالے کر دیا، ان صحبتوں کو میں نے اور آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ بزرگوں، میں اور آپ اگر اپنی تعلیمات کے اوپر، قرآنی تعلیمات کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام میرے آپ
آپ کے پاس میں لے کر آئے ہیں، ان پیغامات کو اگر میں اور آپ اپنے لیے اپنا سبب بناتے، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بناتے، اللہ کی قسم مجھ سے آپ سے بڑا کامیاب انسان اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوتا، مجھ سے آپ سے زیادہ ترقی۔ اصل میں الٹا حال ہو گیا میرا آپ کا، میں اور آپ بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا نہیں چاہتے اور پھر بھی کامیاب ہونا چاہتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بچہ ہے جو بنا پڑھا لکھا ہے، بغیر پڑھے لکھے کے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو انجینئر بنانا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے اور بڑا تعلیم یافتہ شمار کروانا چاہتا ہے۔ یہ تو پاگل پن ہے۔ وہ ڈاکٹر بنے گا لیکن خیالات کی دنیا میں، وہ انجینئر بنے گا خیالات کی دنیا میں، وہ سائنسداں بنے گا لیکن تصورات کی دنیا میں، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی کو تو کہا گیا ای خیال استو محال استو جنو، یہ پاگل پن ہے۔ خوابوں کی دنیا میں جینا، خیالات کی دنیا میں جینا، اور ترقی کو اپنا محور سمجھنا، ترقی کو اپنا مرکز سمجھنا کہ ترقی تو میری اپنی ذات ہے، میں بغیر محنت کے ترقی یافتہ ہو جاؤں، بغیر محنت کے مجھے نفع مل جائے، اور بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی رہبری کے، اور بغیر اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالے ہوئے میں اپنے آپ کو کامیاب انسان بناؤں، یہ پاگل پن ہے۔ جمعہ مجھ کو آپ کو بتلایا گیا، میں عرض کر رہا تھا پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا کہ جمعہ یہ تاریخی دن ہے۔ دیکھو نا، غیر اقوام نے، دوسری اقوام نے اپنے اپنے دنوں کا پالن کیا، اپنے اپنے دنوں کے اوپر عمل پیرا ہوئے، تو یہودیوں کے لیے اتوار عبادت کا دن کا قرار دیا گیا، عیسائیوں کے لیے ہفتہ یہ دن قرار دیے گئے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور روز اول سے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جمعہ کا دن فضیلت کا حامل تھا، لیکن یہودی لوگ تو یہودی ہے نا، عیسائی لوگ عیسائی ہیں، وہ دو قدم آگے رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہر ایک کے لیے روز اول سے ہی جمعہ کا دن فضیلت کا حامل رہا، ہم جمعہ کو نہیں بلکہ ہم ہفتے کو عبادت کریں گے؟ تو ان سے جمعہ کی نعمت کو چھین لیا گیا اور پھر ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن قرار دیا گیا، اور اتنا سختی سے قرار دیا، اتنا سختی سے قرار دیا گیا کہ ہفتے کی شب سے، یعنی جمعہ آج ختم ہو رہا ہے، تو جمعہ کی مغرب سے، ہفتے کی مغرب جس کو میں اور آپ اصل کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، ہفتے کی مغرب سے تو اتوار کی مغرب تک ان کے لیے تجارت کرنا، 1 روپیے کی کمائی کرنا قطعاً اور کلی طور پر حرام قرار دیا گیا، کلی طور پر۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو عیسائی لوگ پریکٹیکلی عیسائی ہیں، جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، گھنگریالو بال ہے اور ان کے اپنے زلفے وغیرہ ہوتے ہیں، آج بھی وہ ہفتے کے دن مغرب سے لے کر اتوار کی مغرب تک، شام تک اپنا ٹیلی فون، اپنا کاروبار، ساری چیزیں بند کر لیتے ہیں۔ آج بھی ان کے پاس میں اس بات کے اوپر عمل ہے۔ یہودیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا دن قرار دیا گیا، دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا تو اس کو ویکینڈ بنا لیا، سیٹرڈے سنڈے۔ ہفتہ اتوار پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر رائج ہو گیا۔ مسلمان بھی کس کو مناتا ہے؟ آپ بولو بولو نا، اتوار کو، سنڈے ہوتا ہو۔ ہمارے اپنی شادی بیاہ، ہمارے اپنے پروگرامات اور ہمارے اپنے اسکولوں کا نظام، ہمارے اپنے مدارس کا نظام، ہماری اپنی چھٹیوں کا نظام، کاروبار کا نظام، دکان بند رہے گی، کاروبار بند رہے گا، ایک دن ریسٹ لیں گے۔ وہ کون سا دن ہے میرا آپ کا؟ اتوار ہو گیا، سنڈے ہو گیا۔ ہم دوسروں کے حوالے ہو گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی تعلیمات کے اوپر اتنے مضبوطی سے عمل کرتے، اتنے مضبوطی سے عمل کرتے کہ دوسری اقوام یہ میرے آپ کے تابع ہو جاتی، لیکن ہم نے صحبت اتنی اختیار کی اور اپنی چیزوں کو اتنا پس پشت ڈالا کہ دوسری قوموں کی مجھ کو آپ کو غلام ہونا پڑا، ان کے حوالے ہونا پڑا۔
होना ये चाहिए था कि जुमा के दिन मेरा आपका कारोबार बंद होता, जुमा के दिन मैं और आप अपने आप को इबादत के लिए फारिग करते, जुमा के दिन मेरी आपकी तिलावतें होती, जुमा के दिन जिक्र और अज़कार का दिन होता, दुरूद पाक का दिन होता, और जुमा के दिन में और आप हमादन अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे होते, इनाबत इल्लाह होती, तज़र्रू होती, आजिज़ी होती, अल्लाह के दरबार में रोनक होना होता, अल्लाह के दरबार से लेना होता। बजाय इसके मैंने और आपने जुमा को पीछे डाला, और जुमा का मैंने और आपने इतना मैंने और आपने जुमा का बेअदबी वाला मामला किया है कि मैंने और आपने जुमा को इबादत क्या करते, जुमा को रेस्ट क्या लेते, और जुमा को मैं और आप छुट्टी क्या लेते। मैंने और आपने दूसरी कौमों के अपने आप को हवाले किया और यहूदियों ईसाइयों के दिनों को अपना दिन करार दिया। कौन से यहूदी, कौन से ईसाई जिनके ताल्लुक से मैं और आप 5 वक्ता नमाजों की हर रकात में कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, रब्बा यहूदियों के रास्ते पर मत चलाना, ईसाइयों के रास्ते पर मत चलाना, उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हुए। मैं और आप नमाज में अपने अल्फाज ये कहते हैं, आमीन की मुहर उसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन अमली एतबार से मैं और आप कह रहे हैं अल्लाह वो सारी चीजें हमारी अपनी नमाज के अंदर थी, लेकिन अमली एतबार से हम यहूदी और ईसाइयों की तर्ज जिंदगी को अपनाएंगे। मेरा आपका हाल ये हो गया, मेरा आपका हाल ये हो गया कि जुमा को मैं और आप जुमा बना के, जुमा दिया ही इसलिए गया मुझको आपको कि मेरा बंदा पूरा हफ्ता भर दीन दुनिया की मेहनतें करे, दीन दुनिया की मशक्कतों में दौड़ धूप करे, लेकिन एक दिन जुमा मैंने इसको बनाया, जुमा मैंने इसको दिया, तो ये जुमा को जुमा बनाता, जुमा को मैंने इसके लिए ईद का दिन करार दिया। सुनो भाइयों, उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है और अहादीस के अंदर आया है कि जुमा के दिन की अहमियत, गौर से सुनना, जुमा के दिन की अहमियत ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से बढ़कर है। किससे बढ़कर? ईद उल फित्र, रमजान और बकरा ईद के दिनों से बढ़कर जुमा के दिन की अहमियत है। हमारा अपना हाल ये है, ईद उल फित्र के लिए मेरे आपके नए कपड़े आ गए, खुशबू लगा लिए, सुरमा लगा लिए, और पता नहीं मैंने और आपने कितनी तैयारियां कर ली है, और सारी ख्वाहिशात मैंने और आपने ईद के दिन के लिए पूरी कर रखी है। और जो अहमियत का हामिल, ज्यादा फजीलतों का हामिल दिन है, मैंने और आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं। मेरा आपका हाल ये है कि हम सब आ रहे जुमा के दिन, जिस वक्त में खुतबे के लिए वक्त हो गया, नमाज बाजमात खड़ी हो गई है, इकामत कही जा रही है, खुतबा शुरू हो गया है, तो मैं और आप गड़बड़ कर रहे हैं कि मुझे एक खुतबा तो मिल जाए, मुझे एक रकात तो मिल जाए, मेरी जुमा की नमाज हो जाए, बस काफी हो गया। 2 रकात तो मैंने और आपने जुमा का दिन समझा, 2 रकात। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े डरने की चीज है जिसने 3 जुमा, कितने जुमा? 3 जुमा बगैर किसी उज़्र के छोड़ दिया, बिना किसी उज़्र के, सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यख्तिमन्नल्लाहु अला क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देते हैं। एक रिवायत में तबा अल्लाहु अला क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देते हैं। अलग अलग अल्फाज है। सुम्मा लयकूनन्न मिनल गाफिलीन, फिर वो शख्स गाफिलीन में शुमार होता है। 3 जुमा। अब देखो मैं और आप अपने हालात का जायजा ले। अभी लॉकडाउन लग गया था, कितने लोग जुमा की अहमियत को समझकर जुमा की अदायगी कर रहे थे, और कितने लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे थे, लॉकडाउन है क्या हुआ उसको। अभी भी एक बड़ा मजमा है जो जुमा के दिन को जुमा की अहमियत नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको आपको तरगीब दी है। एक जगह तो इरशाद फरमाया रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स बगैर उज़्र के जुमा की नमाज को छोड़ देता है, मेरा दिल चाहता है, सुनना गौर से, अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों से कहूं कि वो नमाज अदा करे,
اور میں باہر نکلوں چند نوجوانوں کو لے کر اور ایسے لوگوں کے گھروں کو ان کے اہل و عیال کے ساتھ میں آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی شفیق ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ان ساری شفقتوں کے باوجود پیارے آقا کیا ارشاد فرمائے، جو جمعہ کو بغیر عذر کے چھوڑ دیتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ان ساری شفقتوں کے باوجود کتنی اہمیت ہوگی جمعہ کی، اور ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ جمعہ صرف 2 رکعت کا جمعہ، کیا وجہ ہے بھائیو؟ کبھی ہم نے سوچے کہ روزانہ 4 رکعت ظہر ہے، اللہ کے دربار میں 4 سجدے ایکسٹرا ہے، زائد ہے، لیکن اللہ نے آج 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کی ہے۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے ان باتوں کے اوپر؟ نہیں، کیوں کریں گے ہم؟ غفلت میں مجھ کو آپ کو زندگی گزارنا ہے، سستی کاہلی میں زندگی گزارنا ہے، مجھ کو آپ کو دین سے کیا لینا دینا، مجھ کو آپ کو اپنے مذہبی تہواروں سے کیا لینا دینا؟ کیوں گزاریں گے ہم زندگی؟ کیوں اپنا دماغ کھپائیں گے؟ ہاں دماغ کھپائیں گے ہم، غور فکر کریں گے، کس کے اوپر؟ 1 دکان کی 2 دکان، کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے، ہم کیوں ان ساری چیزوں میں اندر پڑیں گے؟ اللہ کے لیے بھائیوں جمعہ کو جمعہ بناؤ، جمعہ کو کیا بناؤ؟ جمعہ بناؤ۔ یہ میرا آپ کا مذہبی دن ہے، یہ میری آپ کی عبادت کا دن ہے۔ یہ میں اور آپ ایک قدم آگے بڑھ کر اس بات کو سنیں، یہ قیامت کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ ساری بڑی بڑی بلڈنگیں، سارے انسان، سارے جنات، سارے حیوانات، سارے نباتات اور سارے شجر اور حجر، ساری کی ساری چیزیں اسی دن کو تہس نہس ہونے والی ہیں، برباد ہونے والی ہے۔ کہ میں اور آپ چاہتے کہ یہ دن میرا آپ کا غفلت کے اندر گزر جائے؟ اس کے اعمال بتلائے گئے، اس کی فضیلتیں بتلائی گئی ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے یہ بتلایا گیا ہے، یہ بتلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی نعمتوں کا عکس ہے۔ سیب آپ کو دیا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کے اندر سیب ہے، لیکن آخرت کے اندر جنت میں بھی کیا رہے گا؟ بولو نا، ارے بولو نا، کچھ پولیس آ گئی کیا پر؟ ارے کیا ہو گیا؟ جنت میں بھی کیا رہے گا؟ سیب رہے گا۔ یہاں بتایا گیا انگور ہے اور تمہیں کھلائے گے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ جنت میں بھی کیا رہیں گے؟ انگور رہیں گے۔ یہاں بیویوں سے نوازا گیا، خوبصورت لڑکیوں سے نوازا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ جنت میں بھی کیا رہے گی؟ حوریں رہیں گی۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ساری نعمتیں جنت میں رہیں گی، لیکن اس سے اچھی کوالٹی ہی رہیں گی، ان ساری نعمتوں سے عمدہ قسم کی رہیں گی۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ جنتیوں کو ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا آپ نے یہ بات کبھی سنی ہوگی نہیں سنی ہوگی، ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا، ساری نعمتیں مکمل ہو گئی۔ اللہ اپنے بندوں اور بندیوں سے پوچھیں گا کچھ باقی ہے؟ کچھ باقی ہے؟ اور کچھ چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ لوگ کہیں گے اللہ تو نے سب کچھ دے دیا، کھانے کے لیے ملا، پینے کے لیے ملا، دودھ کی نہریں جاری ہو گئی، شراب اور شہد کی نہریں جاری ہو گئی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین۔ دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، بیویاں تو نے ہمیں دی۔ ادنا جنتی، غریب جنتی، کون سا جنتی؟ غریب جنتی 70,000 بیویاں اس کو مل گئی، 70,000۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو اللہ جنتیوں سے کہیں گا تمہارے جنت کے اڑوس پڑوس میں علماء اکرام ہیں جن کے ساتھ میں تم دنیا میں رہا کرتے تھے، ان سے پوچھو کیا باقی ہے؟ ایک چیز باقی ہے،
जन्नती परेशान होकर उलमा से, मुफ्तियों से, जिनके साथ ताल्लुक रहा, जो अइम्मा रहे अपने, उनके पास में जाएंगे और कहेंगे क्या वाकई है, तो वो उलमा अपने जन्नत के साथियों से कहेंगे एक चीज है जो मजीद है, मजीद इजाफे के तौर पर है। और कुरान करीम की आयत से इस्तदलाल है, लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, उनके लिए वो सब कुछ है जो उनका दिल चाहेगा और हमने उनके लिए और मजीद चीज रखी है। यौम मजीद क्या है वो? तो उलमा कहेंगे अल्लाह का दीदार अभी जन्नत में बाकी है। किसका दीदार? अल्लाह का दीदार। जिस अल्लाह के लिए दुनिया में रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तिलावत की, जिस अल्लाह के सामने रोना धोना किया, जिस अल्लाह से मांग कर जिंदगी गुजारी, उस अल्लाह का दीदार करने का आज दिन है। और अल्लाह ने सारी नेमतें मुकम्मल की और तुमको शौक में हमारे अपने पास में भेजा है कि पूछो और क्या बाकी है। तो हम तुम्हारी रहबरी कर रहे हैं कि प्यारे अल्लाह का दीदार बाकी है। अल्लाह से कहो कि अल्लाह सब मिल गया, तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन तेरा दीदार अभी बाकी है, तेरा दीदार अभी बाकी है। तो अल्लाह एक महफिल सजाएगा और सारे जन्नतियों की दावत कराएगा और एक एक जन्नती के सामने अल्लाह 70,000 प्लेटों के अंदर खाने सजाएगा और कहेगा कि मैं आज अपना दीदार कराने वाला हूँ, इससे पहले तुम खाने की जियाफत मेरी कबूल कर लो और मैंने तुम्हारे लिए बाजार हुस्न लगाया है, वहां जाओ और तुम जैसे अपना रूप बनाना चाहते हो, जैसी सूरत इख्तियार करना चाहते हो, उस बाजार में जाओ और वैसी शक्ल बना लो। जन्नती वहां जाएगा। अब सोचो, मैं ये चाहूं कि मुझे ऐसा स्मार्ट होना चाहिए, ऐसा हैंडसम होना चाहिए और मुझे इतना खूबसूरत होना चाहिए। मैं अपने दिल के एतबार से, आप अपने दिल के एतबार से अपने आप को कितना खूबसूरत बनाना चाहेंगे? खड़ी नाक करना चाहेंगे, मोटी आंखें करना चाहेंगे और पतले होंठ करना चाहेंगे, अच्छे बाल और सुर्ख लिबास, और पता नहीं मैं और आप अपने लिए कितनी ब्यूटी और कितना स्मार्ट और कितना हैंडसम अपने आप को बनाना चाहेंगे और खूबसूरत बनाना चाहेंगे। जन्नती जाएंगे बाजार हुस्न में और अपने आप को अपने दिल से, अपने इख्तियार से खूबसूरत बनाएंगे और अल्लाह का दीदार करने के लिए एक मैदान में जमा होंगे। उस मैदान में अल्लाह अपना दीदार कराने से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहेंगे, या दाऊद, ए दाऊद, मेरे अपने बंदों और बंदियों को ज़बूर पढ़कर सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम मीठी आवाज के मालिक, सबसे बड़े सिंगर, सबसे खूबसूरत आवाज के मालिक, जब वो ज़बूर की तिलावत करते और ज़बूर पढ़ते तो चलते परिंदे उनके कंधों के ऊपर आकर बैठ जाते, चलती दरिया का पानी रुक जाता और थम जाता। वो दाऊद ज़बूर सुनाएंगे, कितना हुस्न का नजारा होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम रुक गए। अल्लाह के नबी से कहा जाएगा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अपने बंदों और बंदियों को कुरान करीम की तिलावत सुनाओ। प्यारे आका व मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज में कुरान करीम की तिलावत सुनाएंगे। उसके बाद मेरा आपका रब और मेरा आपका परवरदिगार खुद मुझको आपको सूरह यासीन की तिलावत करके सुनाएगा और फिर अल्लाह का दीदार होगा। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है, मैंने जो इतना समा बांधा और इतनी लंबी बात की है, ये बताने के लिए अल्लाह अपना दीदार कराएगा, अल्लाह अपना दीदार कराएगा और हर एक अल्लाह का दीदार करेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेखैर, बेजहद, बेमिसाल, उसकी कोई कैफियत नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसकी कोई शबाहत नहीं, अल्लाह ही जानते हैं कैसा दीदार होगा। लेकिन प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौन लैलतल बद्र, तुम अपने रब का दीदार ऐसा करोगे अनकरीब जैसे 14वीं की चांद का और 14वीं की रात के चांद का दीदार करते हो। लेकिन उलमा ने लिखा, सुनो भाइयों,
اور دل کے کانوں سے سنو، اللہ کا دیدار اس شخص کو اتنا اچھا دیکھنے کو ملے گا اور اتنا اچھا ہوگا جو شخص جمعہ کے دن خطیب کے خطبے کو سنتے ہوئے خطیب کی طرف نگاہیں کرتا ہے۔ کس کی طرف؟ جمعہ کے دن جو پہلے آیا، پہلی صفوں میں بیٹھا، اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ مراقبے میں نہیں ہے، نیچے گردن اکثر لوگ بیٹھے ہوئے نیچے گردن ڈال کر خطبہ، اور آپ نے کو کیا سمجھ رہا ہوتے عربی میں ہو رہا ہو، اپنی زبان تو مراٹھی ہے، کیا اردو ہے؟ بولو نا، کون سی زبان ہے اپنی؟ یہ بھی نہیں آتا اپنی، لیکن اردو زبان ہے نا، لیکن وہ تو عربی میں چل رہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص خطیب کو جتنا دیکھے گا اللہ اس کو اتنی آسانی سے اپنا دیدار کرائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنا بڑا جمعہ کا دن ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی جمعہ ہی کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔